کچھ انعامات شخصی یعنی فردی انفرادی طور پر کسی کو مل گیا ہو، اس قسم کے بھی کچھ انعامات ہوتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص ذہانت عطا فرمائی ہے، انفرادی انعام۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص قسم کا علم عطا فرمایا، انفرادی انعام۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، اس کے لیے انفرادی انعام۔ لیکن کچھ انعامات اس قسم کے ہوا کرتے ہیں کہ جسے اجتماعی انعام کہا جاتا ہے یا قومی انعام کہا جاتا ہے، کہ وہ انعام اللہ رب العزت کچھ مخصوص افراد کو نہیں عطا فرماتے، بلکہ پوری قوم کو اجتماعی طور پر وہ انعام اللہ تعالیٰ دے دیا کرتے ہیں۔ جیسے پوری مسلمان قوم کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اجتماعی انعام ہے اللہ رب العزت کا۔ تو انہی اجتماعی انعامات میں سے ایک انعام جو ہے آزادی کا مل جانا ہے، ایک وطن کا مل جانا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ دنیا میں انسان یا مسلمان ایک ایسی جگہ، ایک ایسے وطن، ایک ایسے علاقے میں زندگی گزار رہا ہو جہاں آزادی کے ساتھ اپنی عبادات پر عمل پیرا ہو سکے، اپنے مذہب پر عمل پیرا ہو سکے، کہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ارشاد فرمایا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل کے لوگ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ فرعون اور اس کے قبطی لوگ جو تھے، فرعونی لوگ جو تھے، ان کے غلام تھے، ان کے نوکر چاکر تھے، ان کے ظلم و ستم کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے اور فرعون والوں سے نجات عطا فرمائی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کا تذکرہ قرآن مجید میں فرما کر بتا دیا کہ اگر اللہ کے ماننے والوں کو کفار سے نجات ملتی ہے اور نجات مل جانے کے بعد ایک وطن نصیب ہوتا ہے، ایک علاقہ نصیب ہوتا ہے، ایک ملک نصیب ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود تھے، دین کی دعوت کا آغاز فرمایا، لوگ جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، لیکن وہاں پابندیاں تھیں، وہاں ظلم و ستم تھے، وہاں پیارے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا جا رہا تھا، وہاں صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو مظالم ان کو برداشت کرنا پڑ رہے تھے، وہاں خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلم و ستم کا شکار کیا جا رہا تھا، وہاں ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پسلیاں توڑی جا رہی تھی۔ یہ ظلم و ستم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حالات پیدا فرمائے، مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمانے کا حکم دیا، تو مدینہ منورہ ایک وطن، ایک جگہ، ایک علاقہ ایسا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ جہاں پر وہ مسلمان جو چھپ چھپ کر اپنی عبادت کیا کرتے تھے مکہ مکرمہ میں، کفار کے ظلم و ستم کا شکار تھے، مدینہ منورہ میں یہ عالم نہیں تھا، بلکہ مدینہ منورہ مل جانے کے بعد وہاں اسلامی ریاست، اسلامی معاشرہ، اسلامی ملک، اسلامی علاقے کی
تشکیل اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی اور مسلمان آزادانہ طریقے سے اپنے احکامات پر عمل پیرا ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا انعام۔ تو یہ ساری تمہید، یہ باتیں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمیں اسلامیان پاکستان کو، پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے ایک ملک پاکستان عطا فرمایا 14 اگست 1947۔ اور واحد دنیا میں اس وقت یہ ایسا ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے۔ سعودی عرب مسلم ملک ہے، اسلام کے نام پر نہیں بنا، اور جتنے بھی مسلم ممالک ہیں 50-60 کے لگ بھگ، ان میں سے کوئی ملک بھی اسلام کے نام پر نہیں بنا۔ واحد پاکستان ایسا ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے۔